اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے فیضان سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے، ولایت کے فیضان سے آج دین سیریز میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ تقوی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ متقی کیسے ہوتے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ بتاتے ہیں کہ وہ پاس ہو گیا اور ایک جو بندہ پاس ہو گیا وہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جب انہیں ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی کامیابی کیا ہے کہ جو جاب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو، پڑھائی کرنے سے منع نہیں کرے، جاب کرنے سے منع نہیں کرے، شادی کرنے سے منع نہیں کرے، مگر ہماری سوچ ایک ہے اور اللہ کی سوچ ایک ہے، اور ہم ایک نظریے سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک نظریے سے بتاتے ہیں۔ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارا نظریہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ پڑھائی کرنا ہے تو بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے ساتھ پڑھائی ہوئی تو کامیاب پڑھائی ہوگی، تقوی کے ساتھ جاب ہوگا تو وہ کامیاب جاب ہوگا۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقوی کو چھوڑ کے کامیابی تلاش کر رہے۔ ہم سمجھ رہے کہ وہ کامیاب ہے، مگر ملنے کے بعد پریشان ہو رہی۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ سوچ رہے کہ اس کی کامیابی پڑھنے میں ہے تو جب پڑھا تو کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ جب پریشانی کیوں آ رہی؟ وہ کامیاب انسان پریشان نہیں ہوتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کو دیکھے لوگ کامیاب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے کامیاب ہے جو کامیاب ہو کے بھی پریشان ہے؟ جو یہ اسی لیے پریشان ہے کہ کیونکہ اس نے وہ فرمان چھوڑ دیا۔ تقوی نہیں ہے اس میں۔ جو کام تقوی کے ساتھ ہوگا اللہ کا وعدہ ہے تم کامیاب ہوگے۔ وہ کام بھی کامیاب ہوگا، تم بھی کامیاب ہوگے، یہ بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک لفظ ہے، معنی ہے، اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا اور
اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ڈرنا، ڈرنا، ڈرنا عمل کرنا اور وہ کام کرنا. تو ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اسلام کا ایک عمل ہے، وہ عمل ہونا چاہیے. ایمان کا ایک عمل ہے، وہ عمل ہونا چاہیے. احسان کا ایک عمل ہے، وہ عمل ہونا چاہیے. جب تین عمل مل جاتے ہیں تو وہ ایک چیز نظر آتی ہے، وہ تقویٰ ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اب ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آگ کس چیز کا نام ہے؟ آگ جو ہے جن چیز کا نام ہے اس کو کہتے ہیں ٹرائنگل. فل فل ہونا چاہیے آکسیجن، ہونا چاہیے ہیٹ، ہونا چاہیے، یہ تین کا ٹرائنگل مل جاتا ہے تو اس کو اس سے فائر کہتے ہیں. تو اسی طرح سے جب دین پہ عمل ہوتا ہے تو وہ چیز جو بہتر ہے وہ تقویٰ ہے. وہ دین پہ عمل کیا ہے؟ اسلام کا عمل ہے. وہ عمل کیا ہے جاننا چاہیے. اسلام کیا ہے اسے سمجھنا چاہیے، پھر اس کے عمل سے سمجھنا چاہیے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کا عمل، ایمان کا عمل، احسان کا عمل. جب تین عمل مل جاتے ہیں تو وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ تقویٰ ہے. اور جو تقویٰ پہلے وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کا وعدہ ہے وہ ہی کامیاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس جو محرم ہے، میرے پاس جو پسندیدہ ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، وہ متقی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا اس نے پورا کر لیا. اسلام کا بھی عمل کر لیا، ایمان کا بھی عمل کر لیا، احسان کا بھی عمل کر لیا، تقویٰ حاصل کر لیا، کامیاب لوگوں میں سے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو گیا. اب قرآن میں دیکھتے ہیں. قرآن جو ہے نا ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہر کسی کو ہدایت نہیں ہے. جس کے پاس تقویٰ ہوگا اس کو قرآن سے ہدایت ہوگی. ہم کیا ہے تقویٰ بولے تو معمولی بات سمجھتے ہیں. جو قسم کی تقویٰ ہے، ایک ظاہر کا تقویٰ ہے، ایک باطن کا تقویٰ ہے. اب تین چیزوں کا نام تقویٰ ہے. اسلام سے جو عمل ہے وہ ظاہری تقویٰ ہے. ایمان اور احسان کا جو عمل ہے باطنی تقویٰ ہے. جو ظاہر اور باطن کا تقویٰ ہے تو ظاہر اور باطن کا کمبینیشن دونوں مل کے ظاہر میں ایک ہے اسلام ہے، اور باطن میں دونوں ہے ایمان ہے اسلام ہے، اور باطن میں دو ہے ایمان اور احسان ہے.
تین پہ عمل کرنے والا متقی ہے اور وہ تقوی والا ہے اور وہ کامیاب ہے اور قرآن سے ہدایت پانے والا بن گیا وہ دلیل ہدی للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ جو کچھ بھی سنا گیا ہے کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔